تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلا لیا اور جبریل امین کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی جو تاریخ ہے اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ 36 کے قریب اقوال ہیں کہ کس مہینے میں کس تاریخ میں ہوئی اور کون سا مقام تھا۔ اتنے سارے اقوال ہیں، کوئی متعین قول نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے زبردستی لے کر 27ویں تاریخ کو، ایک قول 27ویں تاریخ کا ہے نا، تو ہم نے لا کر اس کو فٹ کر دیا بس، اور ہم جناب علی گھر میں بیٹھے بٹھائے ہم نے اس پہ تصریح کر کے بیٹھ گئے بھی۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا عظیم الشان معجزہ تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رات کا یا دن کا کسی تاریخ کو بیان تو ضرور فرماتے ہیں۔ آپ کے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا، افعال کا، حرکات کا، سکنات کا، آپ کے پیارے چہرے کا، آپ کی زلفوں کا، آپ کی آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کو محفوظ رکھتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں اور سکون حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وضو کے قطرات، پانی کے قطرات کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناخن مبارک تراشتے ہیں، ان ناخن مبارک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک تراشتے ہیں، ان بال مبارکوں کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ عظیم الشان واقعہ تھا کہ اس کی تاریخ کو بلا دیا؟ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، صحابہ اکرام نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل ثابت، نہ صحابہ اکرام سے کوئی عمل ثابت۔ ہم نے جناب علی بر صغیر کے لوگوں نے بالخصوص ہم نے 27ویں تاریخ متعین کر دی۔ 36 اقوال میں سے ایک قول ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات اصل یہ ہے کہ یہ جو رات ہے اس کے لیے کوئی عمل ہے۔ ہمیشہ یہ اصول ضابطہ یاد رکھنا، جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، شریعت کی طرف سے کوئی تہوار جب مقرر ہوگا، یاد رکھنا اس کی تاریخ متعین ہوگی، اس میں عبادت کا طریقہ متعین ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اسلام کی طرف سے تہوار دو مقرر ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ فرمایا کہ یکم شوال کا چاند نظر آ گیا، عید الفطر کا تہوار ہے، تاریخ متعین، رمضان کے اختتام ہوا، شوال کا پہلا چاند نظر آ گیا، یہ عید الفطر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عبادت کا طریقہ متعین ہے، تم جانا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، 2 رکعت نماز پڑھنا اور اللہ کی بارگاہ میں نفل کے یہ شکرانے کے یہ نفل ادا کر دینا۔ اسی طرح جب عید الاضحیٰ ہے تو فرمایا 10 ذو الحج آ جائے، 10 ذو الحج کی تاریخ متعین ہو، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حج مکمل ہو گیا۔ اور فرمایا کہ وہاں پر تم نے کیا کرنا ہے، وہاں بھی تم نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور قربانی دینی ہے۔ یہ اسلام کی طرف سے مقرر کردہ، متعین کردہ تہوار ہیں، ان کی تاریخ میں بھی کوئی اختلاف نہیں، عبادت بھی متعین ہے۔ لیکن جو تہوار اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ کے رسول کی طرف سے متعین نہیں، شریعت کی طرف سے متعین نہیں، ہم نے وہ تہوار خود مقرر کیا ہے لوگوں نے، تو اس تہوار کی تاریخ میں بھی اختلاف ہوگا، اس تہوار کے طریقہ عبادت کا بھی تعین نہیں ہوگا، اور لوگ اپنی طرف سے کوئی کیا بنائے گا اور کوئی کیا بنائے گا، جسے کہ بنا رہے ہیں آنے والی رات میں۔ اب دیکھیں، یہ سردیوں کی راتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ اللہ کی رحمت ہے مومن کے لیے، اٹھ کر تہجد پڑھو، اور اللہ نے یہ موقع دیا ہے، یہ رحمت کی گھڑیاں ہیں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹو۔ لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، جو روٹین میں آپ عبادت کر رہے ہیں وہ کریں، لیکن اس کے لیے آج کی رات کے لیے خصوصی طور پہ عبادت کرنا، باقی چھٹی، اور اپنی طرف سے عبادت کے طریقے متعین کرنا، کوئی شریعت میں اس کا تصور نہیں ہے۔ جو روٹین میں آپ عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، روزانہ اللہ آپ کو توفیق دے رہا، اللہ توفیق دے، آپ اٹھ کے کریں، روزے کا تصور نہیں ہے، اپنی طرف سے لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، براق دے کر بھیجا، اور فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ۔ جبریل امین آئے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، 3 روایتیں ہیں، اپنے گھر مبارک میں تھے، دار ام ہانی،
جو ابو طالب صاحب کی صاحبزادی ہیں، آپ کی چچزاد بہنیں ہیں، اس گھر میں آرام فرما تھے۔ تیسرا قول کہ آپ زمزم کے پاس سے، چوتھا قول کہ آپ حتیم میں آرام فرما تھے۔ بہت سارے اقوال ہیں، ان میں سے یہ قول زیادہ مناسب ہے کہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، آپ سوئے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ انا بین النائم والیقظان، میں نیند اور جاگنے کے درمیانی کیفیت میں سو رہا تھا۔ جسے انسان ابتدا میں سوتا ہے نا تو آہستہ سے نیند اس پہ جناب گہری ہوتی جاتی ہے، شروع میں نیند درمیانی درجے کی ہوتی ہے۔ اس حالت میں جبریل امین آئے، بڑے ادب کے ساتھ اپنے پر جو ہے وہ نورانی پر میرے پاؤں کے ساتھ لگا دی۔ میں جب جاگا تو فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج تو اللہ سے ملاقات کی رات ہے، اور آج تو جناب معراج کی رات ہے، اور وہاں سے سواری لے کر آئے، اس کو براق کہا جاتا ہے۔ یہ براق کا لفظ برق سے بنا ہے۔ برق اصل میں چمک اور روشنی کو کہا جاتا ہے۔ روشنی کے بارے میں آج کی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک سیکنڈ میں روشنی جو ہے 1,86,000 میل جو ہے وہ طے کرتی ہے، ایک سیکنڈ۔ تو یہ برق سے بنی ہوئی یہ گویا کی سواری ہے، اور وہ اللہ نے بھیجی ہے، وہ بہشتی بوئنگ طیارہ ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ سوار ہوتے ہیں، اور وہاں سے آپ اپنے گھر سے حتیم میں تشریف لاتے ہیں۔ وہاں آپ کا نوری آپریشن ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدائی آپریشن ہوا ہے، نوری آپریشن ہوا ہے، 4 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک بچپن میں ہوا جب رضاعت کے زمانے میں آپ اپنی جو ہے رضعی والدہ حضرت حلیمہ کے پاس تھے، اور دوبارہ 10 سال کی عمر میں قریب ہوا، اور اس کے بعد تیسری بار جب وحی کے نزول کا آغاز ہونے لگا تو ہوا، چوتھی بار جب آپ معراج پہ تشریف لے جانے لگے تو ہوا۔ حکمت یہ تھی کہ بچپن میں جو بچپن کی شرارتیں ہیں اللہ نے پیارے محبوب کو اس سے محفوظ کرنا تھا، اور 10 سال کے بعد ہوا لڑکپن اور جوانی میں انسان کی جو جذبات اور خواہشات ہوتے ہیں اللہ نے اس طرح کی چیزوں سے پیارے محبوب کو پاک کرنا تھا۔ وحی کے نزول کے وقت تاکہ قرآن کریم کے بوجھ کو، وحی کے بوجھ کو آپ برداشت فرما سکیں، وہ قرآن کے فرمایا اگر ہم پہاڑوں پہ اتارتے تو وہ بھی ریزہ ہو جاتے۔ اور چوتھا آپریشن آپ عالم بالا پہ تشریف لے جا رہے ہیں تاکہ وہاں کے حالات کو برداشت بھی کر سکے اور محفوظ بھی کر سکے۔ یہ نوری اور خدائی آپریشن چوتھا یہاں پر ہوا تھا۔ اور اس کے بعد اگلا سفر جو اسرا کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اس سورت کی شروع میں ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک معراج ہے اور ایک اسرا ہے۔ اسرا سیر سے ہے، اور سیر بھی یہاں رات کے وقت کی ہے۔ رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے، اس وقت کے لحاظ سے لوگ اونٹوں پہ اس پہ سفر کرتے تھے، 40 دن رات لگتے تھے۔ رات کے ایک حصے میں اللہ نے پیارے محبوب کو مسجد اقصی تک پہنچا دیا، اور راستے میں کچھ اسٹاپ ہوئے، بلکہ آپ شروع سے لیں تو ایک اسٹاپ تو حتیم ہے۔ حتیم کا وہ حصہ جو بغیر چھت کے ہے، یہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ مبارک ہو کہ آج ہر غریب آدمی بھی وہاں جا سکتا ہے، اور چھت والا بیت اللہ شریف وہاں تو ہر کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ نے کرم کیا ہے پیارے محبوب کے صدقے سے اس امت پہ کہ آپ کو اللہ حج عمرے پہ لے جائے۔ اب حتیم میں تشریف لے گئے، گویا کہ آپ بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے۔ اور دوسرا پھر اسٹاپ ہوا تھا کوہ طور پہ، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ تیسرا اسٹاپ بیت اللحم میں ہوا تھا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پیدا ہوئے تھے۔ اور چوتھا اسٹاپ فرمایا کہ مدین میں ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام کا جو مقام تھا۔ اور پانچواں اور آخری اسٹاپ جو ہے وہ بیت المقدس تھا۔ قرآن میں اسی کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معراج کا جو مقصد ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس پہ اگلے مرحلے میں انشاءاللہ کچھ مزید گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ صرف واقعہ برائے واقعہ نہیں، قصہ برائے قصہ نہیں، نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، نہ شریعت کا یہ مزاج ہے، بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنی ہے، اور اس میں کیا کیا سبق ہے، کیا کیا پیغامات ہیں، اور اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ دکھایا۔ آج میں یہیں پر یہ موضوع روک کر آگے انشاءاللہ اسے آگے بیان کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرمائے، معراج پہ جا کر نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ اللہ امت کے لیے، مومن کے لیے یہ معراج ہے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا